عالی جناب محترم المقام مولانا سید احمد شاہ قادری صاحب معظمد عمومی ورکن اسمبلی کلید مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب محترم المقام جعفر حسین میرا صاحب آپ کی اور ہمارے حاضر عزیز رکن اسمبلی حلقہ ہذا، عالی جناب محترم المقام مولانا سید مسعود حسین مفتیحی صاحب رکن مسئلہ بورڈ، عالی جناب محترم ضیاء الدین نیت صاحب نائب صدر کلید مجلس تعمیر ملت، عالی جناب محترم ماجد حسین صاحب سابق امیر مجلس بلدیہ، عالی جناب محمود حسین انجینئر صاحب کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین، دائیں پر بیٹھے ہوئے دیگر معین حضرات، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب رکن مسلم مسئلہ بورڈ، دائیں پر بیٹھے ہوئے دیگر معین حضرات، بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ مشترکہ مجلس عمل کے قیام کے بعد سے اور اس سے قبل کلید مجلس اتحاد المسلمین مسلسل 6 دسمبر 1992 کے بعد سے بابری مسجد کی شہادت کے بعد پرامن طور پر جمہوری انداز میں احتجاجی جلسے منعقد کرتی ہے، اور یہ اسی کا سلسلہ ہے کہ آج یہاں پر جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ یقیناً آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج بابری مسجد کو شہید ہوئے مکمل 24 برس ہو چکے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد کو صرف 6 دسمبر 1992 کو 6 گھنٹوں کے اندر شہید کیا گیا، بلکہ یہ حقیقت نہیں، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت سارے ہندوستان کے اندر یہ ماحول پیدا کیا گیا کہ بابری مسجد کو شہید کیا جائے اور وہاں رام مندر بنایا جائے۔ اس وقت کے فرقہ پرست لیڈر ایل کے اڈوانی، اٹل بہاری واجپئی، ملی منوہر جوشی، اما بھارتی، اشوک سنگل، کاشمی رتمبرا، پرمود مہاجن جیسے لوگ بی جے پی، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، شیو سینا کے سنگھنوں کو مل کر ان لوگوں نے سارے ہندوستان کے اندر رتھ یاترا نکالی، اور اس یاترا کے ذریعے سارے ہندوستان میں ایک ماحول پیدا کیا گیا کہ بابری مسجد کو شہید کیا جائے اور رام مندر بنایا جائے۔ ان لوگوں نے سارے ہندوستان میں یہ پیغام دیا کہ کار سیوکوں کو تیار کیا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی، رامائن اور مہا بھارت ٹیلی کاسٹ کیا گیا، ٹی وی سیریل، رام لکشمن سلیوانیاں ٹیوب لائٹ بنائی گئی، رام دیو مسالے بنائے گئے، رام کے نام پر ہر گاؤں میں اینٹ تیار کیا گیا، اور سارے ہندوستان میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم ہائی کورٹ کو نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم اسمبلی کو نہیں مانتے، بلکہ ہم بابری مسجد کو شہید کریں گے اور رام مندر بنائیں گے۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا اور آواز اٹھائی تو ان سے کہا گیا کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو، ہندوستان، تم جاؤ پاکستان۔ یہی نعرہ دیا گیا اور کہا گیا کہ بچہ بچہ رام کا، مسلمان حرام کا کہا گیا، اور سارے ہندوستان میں ڈر و خوف کا ماحول پیدا کیا گیا۔ یہ صرف جبھی نہیں بلکہ کانگریس کی مسلسل سازشوں کی وجہ سے بابری مسجد کی شہادت کے لیے راہیں ہموار ہوئی۔ 1949 کے اندر جب مورتیاں بٹھائی گئی تو دور اقتدار میں وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ 1986 کے اندر جب کپل کھول کر پوجا کی جا رہی تھی تو یو پی کے اندر چیف منسٹر انہی کا تھا، پنڈت گووند پنت وہاں کا چیف منسٹر تھا۔ اور اس کے بعد پھر 1989 کے اندر جب وہاں پر ویر بہادر سنگھ چیف منسٹر بنا تو اس نے بھی شیلانیاس کروائی گئی، جس کی سرپرستی راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد 1992 کے اندر 6 دسمبر کو جب کلیان سنگھ بی جے پی کے چیف منسٹر تھے تو ان کو سرپرستی پی وی نرسمہا راؤ اس وقت کے وزیر اعظم کی تھی۔ تو یہاں پر بی جے پی، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، شیو سینا ہی نہیں بلکہ کانگریس بھی برابر کی ملوث ہے بابری مسجد کی شہادت کے اندر۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے 6 دسمبر کو دن دہاڑے سارے عالم اسلام کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیا اور سارا ہندوستان تماشا دیکھتا رہا۔ ایک منظم سازش کے تحت 17 اکتوبر 1992 کو ریپڈ ایکشن فورس تشکیل کی گئی، ٹاڈا اور کوٹا جیسے قانون بنائے گئے تاکہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب مسلمان احتجاج کریں گے تو ان کے سینوں پر گولیاں چلائی جائیں گی، اور ٹاڈا اور کوٹا کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے احتجاج کو ختم کیا جائے گا۔ لہذا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ جب مسلمان پرامن طور پر احتجاج کرنا چاہے تو سورت کے اندر فساد برپا کیا گیا اور ہماری ماں اور بہنوں کو برانہ گھماتے ہوئے ان کی ویڈیوگرافی کی گئی۔ بمبئی کے اندر احتجاج کیا گیا تو راتوں رات بمبئی کو لوٹ لیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا اور مسلمانوں کو وہاں پر مارا گیا۔ سارے ہندوستان کے اندر فساد برپا کیا گیا، ہزاروں بے قصور نوجوانوں کو ٹاڈا کے تحت گرفتار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب بابری مسجد شہید ہوئی تو علماء و مشائخین و قائدین یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ کئی مساجد ہندوستان کے اندر ہے، ہر مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، آخر بابری مسجد کے اندر کیا ہے؟
جب علماء نے مسلم پرسنل بورڈ نے آئے دن نے یہی بات کہی تھی کہ سوال 3 گنبد اور 4 دیواروں کا نہیں ہے، سوال اللہ کے گھر کا ہے، سوال بابری مسجد کا ہے۔ اگر ایک بابری مسجد شہید ہو جائے گی تو ان فرقہ پرستوں کے عزائم بڑھ جائیں گے اور 30,000 سے زائد مساجد اور درگاہیں ان کے نشانے پر ہے، اس کو بھی کوئی لوگ متاثر کریں گے اور شہید کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بی جے پی نے جب یہ نعرہ دیا کہ جس دن پارلیمنٹ میں ہم سत्ता کے اندر آئیں گے اس وقت ہم بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنائیں گے، ان لوگوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ اور پھر 2014 کے اندر آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر 272 کا نشانہ بنایا اور آج بی جے پی اقتدار پر آئی۔ پھر 2002 کے اندر جو وزیر اعلیٰ نریندر مودی گجرات کے اندر 3 مہینے تک فساد کرواتا رہا، 3 مہینے تک گجرات جلتا رہا، ساری انسانیت دم توڑ رہی تھی اور دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن کسی نے گجراتی مسلمانوں کی مدد نہیں کی۔ پھر ان کے حوصلے بلند ہوئے، ان لوگوں نے ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند پر حملہ کیا، پھر ان لوگوں نے مدارس کے اوپر نشانہ بنایا اور آج آپ ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آج کس طریقے سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، آج کیسے کیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ جب بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، پھر لو جہاز کی بات کی گئی، پھر وندنا سرسوتی کی بات کی گئی، پھر وندے ماترم کی بات کی گئی، پھر سوریہ نمسکار کی بات کی گئی، پھر بین کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آج اخلاق حسین کا خطبے عزتی سے قتل کیا گیا، ہریانہ کے اندر نوجوانوں کو مارا گیا۔ پھر اس کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، 3 طلاق کی بات کی جا رہی ہے، مسلم پرسنل اللہ میں مداخلت کی بات کی جا رہی ہے، 4 شادیوں پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ آج نتیجہ یہی ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد رائے ہموار ہوئی اور ان لوگوں کے عزائم بلند ہوئے اور آج وہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحدہ طور پر اپنی مساجد کو آباد کریں، کیونکہ ایک یہودی نے کہا کہ مسلمانوں سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں سے خود دن ڈرنا جس دن مسلمان ہر مسجد کے اندر جمعہ کی تعداد میں نظر آئے، اور جس طرح جمعہ کو وہ مسجدوں میں آتے ہیں، جب وہ مسجدوں میں آئے تو اس دن ان سے ڈرنا۔ تو آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر سے پہلے ہم اپنی موجودہ مساجد کو آباد کریں، اپنا محاسبہ کریں، قائدین اور جماعت کی قدر کریں اور مشترکہ مجلس عمل اور مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے جو بھی ہدایتیں دی جائیں گی ان پر عمل پیرا ہو کر متحدہ طور پر ہم بابری مسجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔